أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ناظرین، یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی طرف سے آج میں آپ کے لیے بے اولادی کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ نسخہ بے اولاد لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن پاک سے لیا گیا ہے، اور اس نسخہ کے کارگر ثابت ہونے میں 1% بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ علاج آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور جس محبوب ہستی پہ یہ نسخہ اتارا گیا وہ ہستی اس کائنات کی سب سے سچی اور پاک ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ناظرین، آج میری تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس ویڈیو کو آپ ایک مرتبہ لازمی بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ آج کی ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہوگی، اور جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ کسی نایاب تحفے سے کم نہیں ہے۔ تو ویڈیو مکمل لازمی دیکھیے گا، اور گزارش میری یہی ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر کے آل والے آپشن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین، علاج بتانے سے پہلے کچھ ضروری گزارشات میں کرنا چاہوں گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا ہوا ہو وہ اس علاج کے ساتھ ساتھ اپنا جسمانی علاج بھی جاری رکھیں، کیونکہ اگر کوئی انٹرنل پرابلم ہو تو اس کی میڈیسن کھائیں، اور ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، اور کسی بھی جھوٹے پیر فقیر عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ جا کے ان کے پاس اپنا ایمان خراب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، وہ بڑے علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو ناظرین، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا بچے دینے والے اور یہ جھوٹے عامل پیر فقیر، ان لوگوں سے جو ہے نا وہ جا کر اپنا ایمان کی تباہی نہ کریں۔ تو آپ یہ جو نسخہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ جو ہے وہ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ اپنا عقیدہ اور ایمان قرآن پاک کی ان آیات کے مطابق بنائیں جو میں نے ابھی تلاوت کر کے بتائی ہیں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ وظیفہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے کثرت استغفار کرنا ہے۔ کثرت استغفار کیسے کرنا ہے اور کون سا کرنا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتانے سے پہلے اس کا ایک معمولی سا پس منظر بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ تو میرے ذہن میں بے شمار ہیں بتانے والے، لیکن صرف آپ کی نظر میں چونکہ ٹائم کی قلت ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو، تو صرف آپ کی نظر میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کی نظر میں پیش کرتا ہوں۔ وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو رات ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے مسجد کی انتظامیہ سے گزارش کی کہ مجھے رات مسجد میں رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے، تو چونکہ لوگ ان سے انجان تھے، ناواقف تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جی ہم کسی اجنبی کو ایسے مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو وہیں پہ ایک جماعتی آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ نان کا کام کرتا تھا، وہ نان لگاتا تھا۔ تو وہ ان کو دیکھ کے اجنبی کو وہ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ وہ نان بھائی جو ہے وہ ان کو حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے گھر لے گیا۔ جس وقت وہ ان کے لیے نان بنانے لگا یا کھانا تیار کرنے لگا تو وہ آٹا گوندھ رہا تھا۔ آٹا گوندھتے گوندھتے وہ ساتھ میں جو ہے وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ تو جس وقت امام احمد بن حنبل نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں
استغفار کا ذکر کر رہا ہوں جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں یا اپنا کام کرتا ہوں یا کوئی بھی مطلب اس طرح کا معمول کا میرا روٹین والا ہوتا ہے کہ جس میں میں خاموشی اختیار کیے رکھتا ہوں، تب میں اپنا صرف استغفار کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ آپ نے اس استغفار کے پڑھنے کا کچھ فائدہ بھی دیکھا، آپ کو کچھ فائدہ بھی اس کا ہوا؟ تو وہ نان بھائی جو تھے وہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ میری آج تک کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی خواہش نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مانگے یا بن مانگے پوری نہ کی ہو، ماں سوائے ایک میری خواہش کے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے کسی طرح سے ایک بہت بڑے محدث اور محقق مجھے پتہ چلا ہے، فقیہ ہیں وقت کے، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، امام احمد بن حنبل، میری ان سے ملاقات کروا دیں۔ چونکہ ان کے پاس اتنے سورسز نہیں تھے کہ وہ سفر کرتے، اور سفر کر کے جا کے تو حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات کر لیتے۔ تو جس وقت امام احمد بن حنبل نے ان کی یہ خواہش سنی اور ان کی یہ بات سنی تو مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے گھر سے تم سے ملاقات کروانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وظیفے کی ایک چھوٹی سی کرامت کہہ لیں کہ یہ ایک چھوٹا سا معجزہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ اور اس کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کس طریقے سے بتائی ہے، اس کے لیے میں آپ کو چند ایک آیات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود اگلی آیات میں استغفار کے فائدے بتا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے کھلی اور واضح جو ہے یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر بارشیں بھی نازل کریں گے، اور دوسرا آپ کی مدد کریں گے کہ اگر آپ میں مال کی کمی ہے آپ کے پاس تو آپ کو مال بھی عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ علاج آج سے 1443 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس سے غافل ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا طریقہ پڑھنے کا اور اسے جو ہے وہ کس طرح سے پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، یہ آپ جو ہے نا یہ اسکرین پہ دیکھ بھی لیں، اور ساتھ میں اس کا میں طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 3 قسم کے استغفار ہیں، 3 جو آج کل احادیث سے صحیح سند کے ساتھ جو ملتے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو صرف استغفر اللہ، آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں روزانہ۔ کم از کم آپ نے 5 تسبیحیں اس کی کرنی ہیں، کم از کم، اس سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، اور یہ کرنی میاں اور بیوی دونوں نے ہیں، یہ نہیں کہ صرف بیوی کرے گی یا شوہر کرے گا، یہ دونوں نے پڑھنی ہے، اور دونوں نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک تو استغفر اللہ، دوسری دعا ہے، یہ آپ سکرین پر بھی اس کا دیکھ رہے ہیں، بے شک اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسری دعا یہ ہے۔ تیسری دعا یہ ہے، اس کا بھی آپ کو سکرین پر میں دکھا رہا ہوں، اس کا بھی بے شک آپ اسکرین شاٹ لے لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 3 استغفار ہیں جو ہمیں احادیث سے، صحیح احادیث سے ملتے ہیں۔ چوتھا استغفار ہے وہ سید الاستغفار ہے، وہ زیادہ لمبا ہے، وہ پڑھنے میں تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگا، یہ چونکہ آسان ہے تو لیکن یہ بھی جامع ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ایک چیز کا مزید خیال رکھیے گا کہ اگر یہ نسخہ ہمارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو رہا تو یہ مت گمان رکھیے گا کہ اس نسخہ میں کمی ہے، یہ سوچئے گا کہ ہمارے اندر کمی ہے، اور دیکھیے گا کہ کہاں پہ کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا رزق حلال ہے، ہمارا لباس حلال ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ دھیان میں رکھیں گے
تو انشاءاللہ یہ نسخہ 200% کام کرے گا، اور اس میں ایک رتی برابر بھی جو ہے وہ 1% بھی 0.01% بھی اس میں جو ہے وہ ناکامی ہونے کے چانسز نہیں ہیں، سوائے اس صورت کے اگر ہمارا کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا رزق لباس یہ ہمارا حلال کا یا جائز یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین یہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو علاج ہوگا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے کامنٹس باکس میں آگاہ بھی کرتے رہیں، اور اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔